اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں ہم نے یہ پچھلی نشست میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ بھئی تمہارا انتخاب ہو گیا ہے نبی کی حیثیت سے، اور ایک خاص مشن ہے جو تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی ہدایات ہیں وہ پیچھے زیر بحث آئیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نشانیاں دیں، 2 معجزات دیے۔ مقصد کیا تھا کہ جس مشن کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے تو یہ نشانیاں ان کے کام آئیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے اذهب الی فرعون، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی جو سرکشی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنی اسرائیل کو بھی غلام بنایا ہوا ہے، ان پر ظلم ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سرکشی جو حد سے بڑھ گئی ہے یہ اس کو یا تو اصلاح اس کی ہو جائے، دعوت دی جائے گی، نہیں تو پھر اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو تیار کر کے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ یہ دعوت لے کر۔ قال، موسیٰ نے عرض کیا، ربی اشرح لی صدری، کہ میرے پروردگار تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ ظاہر ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پہلی یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے جو ذمہ داری سونپ رہے ہیں آپ، اس کے لیے مجھے انشراح صدر دے، مجھے اس پر اطمینان ہو جائے، میں اس پر مطمئن ہو جاؤں ہر لحاظ سے کہ میں نے یہ ذمہ داری لینی ہے، اس کو نبھانا ہے۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے یہ جو میرا معاملہ ہے، جو مجھے ٹارگٹ ہدف دیا گیا ہے، یہ آسان کر دے، یعنی اس میں میرے لیے سہولت پیدا کر، اس میں آپ کی طرف سے موافقت ہو، یہ میرے لیے مشکلات والا راستہ نہ ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری جو زبان کی گرہ ہے اس کو سلجھا دے۔ یہ قرآن مجید کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تقریر وغیرہ کے آدمی نہیں تھے۔ حضرت ہارون جو ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، بائبل سے معلوم ہوتا ہے، وہ ان کے ہاں یہ فصاحت وغیرہ تھی، تقریر کرنا مجمع میں، اس طرح کی چیزیں۔ تو موسیٰ جو ہے نا وہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں بات کرنے میں مجھے جو روانی یا فصاحت نہیں ہے تو اس حوالے سے میری مدد کر۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں زبان پہ کوئلہ رکھ دیا تھا، یہ ہو گیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عام ایسی جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب دعوت دی، جب بتایا گیا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ یہ ذمہ داری ادا کریں، تو وہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ بھی میں اس طرح کی کام کرنے والا ہوں نہیں کہ لوگوں کو جا کر دعوت تبلیغ کروں، کیونکہ نہ آپ نے کبھی وہاں تقریریں کی، نہ کبھی شعر و شاعری کی۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاں سامنے بھی کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں نہیں، چنانچہ میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو سلجھا دے، میں اچھی طرح بات کر سکوں۔ یفقہوا قولی، کیوں ایسا ہو؟ تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں، کہ میں ان تک بات صحیح طور پر پہنچا سکوں، ابلاغ ٹھیک ہو۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے ایک وزیر، ایک میرا مددگار مقرر کر دے، من اہلی، میرے خاندان میں سے۔ وہ کون ہے؟ ہارون اخی، جو کہ میرے بھائی ہیں ہارون۔ تو حضرت ہارون آپ کے بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے، مدد مانگی ہے کہ یہ بھائی کو بھی میری ذمہ داری میں آپ شریک کر دیں، یہ میری مدد کے لیے جائے ساتھ۔ اشدد بہی ازری، تو مجھے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، کہ مجھے حوصلہ ملے گا، ہمت ہوگی، اور میں یہ ذمہ داری پہ نبھاؤں گا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور یہ یوں نہیں ہوگا کہ آپ بس یہی ہے کہ ہارون کو میرے ساتھ لگا دیں، نہیں، ان کو ذمہ دار بنائیں، میری ذمہ داری میں ان کو شریک کریں آپ۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت میں شریک کیا، حضرت ہارون کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں کے سپرد کیا جائے۔ کئی نسبحک کثیراً، یہ آپ جو ہم جائیں وہاں، آپ حضرت ہارون کو میرے ساتھ معاملے میں شریک کر دیں، وہ بھی ذمہ داری اٹھائیں، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں زیادہ سے زیادہ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا چرچا پھیلائیں زیادہ سے زیادہ۔ یعنی پیچھے کہا تھا نا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، تو یہاں گویا کہ اسی کو کھول دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا اہتمام کریں گے، اور تسبیح بھی ہوگی اور ہم ذکر بھی کریں گے۔ تسبیح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
ہر طرح کے عیب نقص سے پاک قرار دینا۔ پیچھے آتا نا لہ الاسماء الحسنی، سب اسماء الحسنی اسی کے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کسی بھی طریقے سے کیا جائے وہ اس میں آ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی شان کو، کسی نعمت کو دیکھ کر جیسے بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ خاص کلمات ہوں اور کچھ خاص کے اوراد ہوں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک اے اللہ آپ ہمارے حال پر نگران ہیں، رہے ہیں پہلے بھی، تو اس لیے آپ یہ جو آپ کے سامنے میں معاملات رکھ رہا ہوں آپ ان سے واقف ہیں کہ یہ مسائل ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہ ذمہ داری قبول کی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو حضرت موسیٰ محسوس کر رہے ہیں یہ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یا ان چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ پوری کر دیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر ایک مرتبہ احسان کیا تھا۔ یا حضرت موسیٰ کو ماضی میں لے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے، یہ اوپر کہا نا کہ اے اللہ تو ہمارے حال پر ہمیشہ نگران رہا ہے، تو یہ اسی کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے حوالے سے تو پہلے دن ہی سے نگرانی کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے معاملات کی۔ ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امیک، جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا، ما یوحا، جو ہم نے الہام کرنا تھا، جو ہم نے بات پہنچانی تھی ماں تک، وہ کیا تھی؟ ان اقذفیہ، وہ کیا ہم نے الہام کیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو رکھو فی التابوت، صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر صندوق کو ڈال دو پانی میں، دریا میں، فلیلقہ الیم، تو پھر وہ دریا جو ہے اس کو ڈال دے گا بالساحل، اپنے کنارے پر، یأخذہ عدو لی، اور میرا دشمن، وعدو لہ، اور اس بچے کا دشمن اس بچے کو پھر اٹھا لے گا۔ تو معلوم ہے دوسری جگہ قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ فرعونیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو کمزور کیا جائے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل جس طرح تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ہمسایہ قوموں کے ساتھ مل کر ہم پر غلبہ ہی نہ پا لیں، تو یہ حکمرانوں کو خوف رہتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اسکیم یہ شروع کی کہ جو مرد ہیں، بچے جو پیدا ہوں لڑکے، ان کو مار دیا جائے، کیونکہ وہاں قوت اور طاقت کی علامت ظاہر ہے مرد ہوتے تھے قبائلی نظام میں اور قدیم تمدن میں، عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے، ان کو لونڈیاں بنانا، ان سے کام لینا۔ تو اسی اسکیم کے دوران میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے تو بچانا تھا حضرت موسیٰ کو، تو کیسے بچایا اس کا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں رکھ کے تو دریا میں ڈال دیں، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ جو دشمن ہے تمہارا، تمہیں مارنا چاہتا ہے، اور میرا بھی دشمن ہے، وہ باغی ہوا ہے، اپنے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اس نے، اس لیے اللہ کا دشمن ہے، تو وہی تمہاری پرورش کرے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ والقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا پرتو ڈال دیا ایک طرح سے، یعنی بچہ ہے اور بچہ دیکھنے میں ایسا کہ دشمن بھی کہے کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے اہتمام کیا، کیوں کیا کہ تاکہ وہ بھی شفقت میں مجبور ہو جائے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، اور اس لیے میں نے کیا تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ تو نگرانی جو نا پہلے دن سے ہو رہی ہے، تو وہاں فرعون کے محل میں، وہاں دربار میں حضرت موسیٰ جو نا پہنچ گئے ہیں۔ اِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ، جب تمہاری بہن جو ہے نا وہ بار بار جاتی تھی تمہارے پیچھے، فَتَقُولُ، اور ان سے جا کر کہتی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ يَكْفُلُهُ، کہ میں تمہیں ان لوگوں کا بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کریں گے، کیونکہ نظام یہ تھا نا کہ کسی نے دائیا نے دودھ پلانا ہے، تو حضرت موسیٰ کی بہن جو نا وہ کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ اس کو کون دودھ پلائے۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے دوسری عورتوں کو جو نا روکے رکھا کہ وہ نہ کہیں جا کر حضرت موسیٰ کو لے لیں۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اس طرح ہم نے تمہیں لوٹا دیا واپس تمہاری ماں کے پاس، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنَ، اور اس کو غم نہ رہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ ایک احسان کیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو تم نے پھر وہ بڑے ہوئے تو وہ معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو وہ بائی چانس جو ہے نا وہ بندہ مارا گیا، تو تم نے ایک بندے کو مار دیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی۔
وہاں سے مدین میں جا کے پناہ مل گئی۔ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اور ہم نے تم کو خوب خوب جانچا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ ہیں کیا، بن کیا رہے ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو تم پھر مدین کے لوگوں میں کئی سال وہاں رہے ہو۔ ثُمَّ جِئْتَ، پھر تم آ گئے ہو، عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، اے موسیٰ ایک جو مقرر کیا ہوا تھا وعدہ، ٹائم، اس وعدے پہ تم پہنچ گئے ہو۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کر لیا ہے کہ میں نے ایک کام لینا ہے تم سے، اس لیے سارے یہ ان مراحل سے تمہیں گزارا ہے، اور اب تم اس موقع پر، اس جگہ پر، اس وقت پر آ گئے ہو، تو اب تم اذهب انت واخوک، اب تم اور تمہارا بھائی جاؤ، بآیاتی، میری یہ نشانیاں لے کر جو معجزے دو دیے تھے، ولا تانیہ فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ وہ جو پیچھے تھا نا کہ میں صلاۃ علی ذکری، نماز کے اہتمام میں سستی نہیں کرنی تم دونوں نے۔ اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ، انہ طغی، کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہو، تو اس فرعون سے بات کرنا، قولا لینا، نرم بات کرنا۔ کیوں نرم بات کرنا؟ لعلہ یتذکر، شاید وہ سمجھ جائے، یاد دہانی حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ انجام سے، اپنے انجام سے خوفزدہ ہو اور باز آ جائے سرکشی سے۔ دیکھیے وہ سرکش ہے، باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، موسیٰ کا بھی دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعوت کا آغاز جو نا نرمی سے کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ظاہر ہے اگر کسی تک دعوت پہنچانی ہے تو نرم بات ہی سے پہنچانی چاہیے، اور یہ امید رکھنی چاہیے، باغی، سرکش جس کو اللہ نے قرار دیا ہے، ہم تو کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ آدمی ہماری بات یاد دہانی حاصل کرے گا، یا اگر ہم خبردار کریں گے تو وہ اس سے ڈرے گا، باز آ جائے گا۔ قالا، تو انہوں نے کہا، ربنا اننا نخاف، کہ ہمیں اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، کہ ہماری بات سنتے ہی وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے، کیونکہ باغی جو ہوا، او ان یطغی، یا وہ مزید باغی سرکش ہو جائے۔ قال لا تخافا، نہیں اندیشہ نہ کرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ یہ اس میں کیا، اس کے نتیجے میں کیا بھروسہ ہوا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، تو جاؤ اس کے پاس، فقولا، تو اس سے کہو، انا رسولا ربک، کہ ہم نے بھیجے ہوئے ہیں تمہارے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہ دعوت کا ایک پہلو نمایاں کیا یہاں، کیونکہ آگے بنی اسرائیل کا ذکر آنا ہے، ورنہ تو دعوت یہی تھی کہ انسان بنو اور اپنے آپ کو جو رب کہہ رہے ہو، رب تو اصل میں جو ہے اسی کو رب مانو، اس کی بندگی کرو۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو میری قوم ہے، ان پر جو تم ظلم کر رہے ہو، اس ظلم سے باز آؤ اور ہمارے ساتھ جانے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد ہیں کہ فلسطین کا علاقہ خاص کیا بنی اسرائیل کے لیے، وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ولا تعذبہم، ان کو ستاؤ نہیں، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، وہ معجزہ دکھایا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ نہیں کہا اس کو مخاطب کر کے، یہ بھی بات نرمی سے کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ غیب کے طریقے پر بات کر دی کہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے تو سلامتی ہے۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے، ان العذاب، عذاب اس کو ملنا ہے، علی من کذب وتولی، جو جھٹلائے گا اور جو منہ موڑے گا۔ اس کو براہ راست نہیں کہا کہ تم جھٹلا رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، یا تم ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اصول بیان کر دیا کہ جو جھٹلائے گا، منہ موڑے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اور جو ہدایت کی پیروی کر لے گا اس کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ تم اس بات کو مانو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ وہ دعوت کا آغاز ہے جو فرعون کے دربار میں جا کر ہوا۔ تو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر فرعون کی طرف سے اس کا رد عمل کیا آیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔